یہ کہانی سلیمان کی ہے، مگر اصل میں یہ اس نظام کی کہانی ہے جو انسان کو پہلے توڑتا ہے، پھر اس کی خاموشی کو ثبوت بنا لیتا ہے۔ سلیمان حادثے سے پہلے ایک مکمل آدمی تھا۔ وہ ایک معروف میڈیسن کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ تنخواہ معقول تھی، عزت تھی اور زندگی میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ صاف ستھرے کپڑے، کندھے پر بیگ، موٹر سائیکل اور چہرے پر اعتماد۔ وہ ہر روز ڈاکٹروں سے ملتا، دوائیں متعارف کرواتا اور شام کو گھر لوٹتے ہوئے کبھی خالی ہاتھ نہ آتا۔ عائشہ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا۔ وہ ہنس کر کہتی، ہر روز کیوں لاتے ہو؟ سلیمان مسکرا کر جواب دیتا، کل نہ لا سکا تو؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ کل واقعی سب کچھ چھننے والا ہے۔ عائشہ خاموش، باوقار اور صابر عورت تھی۔ محبت ان کی آسان نہ تھی، گھر والے راضی نہ تھے، غربت ایک الزام تھی، مگر برسوں کی آزمائش کے بعد ایک سادہ نکاح ہوا۔ نہ چراغاں نہ شور، بس دو تھکے ہوئے انسان اور ایک بڑا خواب۔ پھر وہ دن آیا۔ بارش ہلکی تھی۔ سلیمان دفتر سے نکلتے ہوئے بولا، آج دیر ہو جائے گی مگر تمہارے لیے کچھ خاص لاؤں گا۔ سڑک پر پانی اور تیل مل چکے تھے۔ ایک موڑ، ایک بریک اور زندگی ٹوٹ گئی۔ جب ہوش آیا تو اسپتال کی سفید چھت تھی۔ ڈاکٹر نے نظری چرا کر بتایا کہ ٹانگ نہیں بچ سکی۔ اسی ٹانگ کے ساتھ اس کی نوکری بھی چلی گئی۔ کمپنی نے ہمدردی کے چند جملے کہے اور دروازہ بند کر دیا۔ سلیمان نے ہار نہیں مانی، مگر ہر جگہ ایک ہی سوال تھا، آپ چل سکتے ہیں؟ پیسے ختم ہونے لگے۔ آخر کار گھر بیچنا پڑا۔ وہ ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں آ گئے۔ وہیں مریم پیدا ہوئی، کمزور مگر زندگی سے بھری۔ مریم بیمار رہنے لگی، دوائیں مہنگی تھیں۔ سلیمان دن میں کام ڈھونڈتا، رات کو حساب لگاتا اور ہر بار جوڑ کم پڑ جاتا۔ تب اس نے وہ فیصلہ کیا جو اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ صبح صاف کپڑوں میں نکلتا، پھر ایک پبلک واش روم میں جا کر پرانے پھٹے کپڑے پہنتا اور فقیر بن جاتا۔ شام کو واپس آ کر پھر اپنے اصل کپڑے پہن لیتا۔ وہ یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ لوگ پہچان نہ لیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ یا مریم کبھی اسے سڑک کنارے ہاتھ پھیلائے دیکھیں۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کی نظروں میں اپنی عزت بچانا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب کبھی بازار میں عائشہ اور مریم آگے آگے ہوتی، سلیمان جان بوجھ کر پیچھے رہتا۔ یہ فاصلہ دوری نہیں تھا، مجبوری تھی۔ بارش اس دن غیر معمولی تھی۔ مریم ضد کر رہی تھی، ابو مجھے برگر کھانا ہے۔ عائشہ آگے آگے تھی، مریم اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ سلیمان پیچھے فاصلے پر تھا۔ اچانک زمین نے منہ کھول لیا، کھلا مین ہول۔ بارش نے نشان مٹا دیا تھا۔ ایک چیخ اور ماں بیٹی اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ پولیس کی آمد، مدد نہیں، شک۔ سلیمان چیختا رہا۔ 1122 آئی مگر دیر ہو چکی تھی۔ پولیس پہنچی تو پہلا سوال یہ نہیں تھا کہ مین ہول کھلا کیوں تھا۔ پہلا سوال تھا، یہ آپ کی بیوی تھی؟ کبھی جھگڑا ہوا تھا؟ مالی حالات ٹھیک نہیں تھے نا؟ ایک افسر نے آہستہ سے دوسرے کو کہا، کیس سیدھا نہیں لگ رہا۔ جب سلیمان نے کہا کہ یہ حادثہ ہے، کھلا مین ہول تھا، تو ایس ایچ او نے کرسی سے ٹیک لگا کر کہا، دیکھو اگر حادثہ مان لیا تو ٹھیکیدار، میونسپیلٹی سب پھنس جائیں گے۔ ہمیں اوپر جواب دینا ہوتا ہے۔ سلیمان کے سامنے کاغذ رکھا گیا۔ کہا گیا، یہ لکھ دو کہ بیوی نے خودکشی کی ہے۔ سلیمان نے سر ہلا دیا، نہیں۔ پھر لہجہ بدلا، تم معذور ہو، کون تمہاری سنے گا؟ بیٹی بھی مر گئی ہے، اب ضد کر کے کیا کرو گے؟ پھر باتوں کی جگہ طریقے آ گئے۔ رات کے سناٹے میں تھانے کی دیواروں نے سلیمان کی چیخیں سنی، ہر وار کے ساتھ ایک ہی جملہ، بول دو سب ختم ہو جائے گا۔ خاموشی کی سزا۔ جب جسم تھک گیا تو پولیس نے دوسرا ہتھیار استعمال کیا، خاموشی۔ گھنٹوں کرسی پر بٹھا کر رکھا گیا، نہ پانی، نہ بات، نہ روشنی۔ یہ خاموشی آہستہ آہستہ اس کے اندر اتر گئی۔ جب وہ باہر آیا تو زبان ساتھ نہ آئی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ مر چکے تھے۔ ادھر عائشہ اور مریم کی لاشیں ملی، ایک 3 کلومیٹر دور، ایک 5 کلومیٹر دور۔ خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ سلیمان جب قبرستان پہنچا تو 2 قبروں کے سامنے بیٹھ گیا۔
वहाँ बैठ गए, उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने चलने लगी। छुप छुप कर मिलना, सादा निकाह, नौकरी के दिन, शाम के तोहफे, मरियम की हंसी और अपनी वो इज्जत जिसे बचाने के लिए वो फकीर बना। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। सुबह वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा था। ट्रेन करीब आई, एक लम्हा और सब खत्म। शाम को एक लाश मिली, बेशनाख्त, बेदावेदार। 7 दिन बाद उसे लावारिस समझकर दफना दिया गया। ये खुदकुशी नहीं थी, ये एक कत्ल था जो पुलिस, निज़ाम और हमारी खामोशी ने मिलकर किया, और शहर हस्बे मामूल चलता रहा।